وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکناہو ارزقت وتمتعہو فیہا طویلا یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہرو اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عظمت دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام نو ظہور امام علیہ السلام وچ تعجیل دا سبب ٹھہرا۔ میرا مالک اس ویڑے نو اس گھرانے نو آمد امام تک سلامت فرما۔ میرا مالک اپنی عزت اور عظمت دا واسطے باوجود سایہ اس نگری تے نہ مومنہ تے ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ میرا مالک میں گناہگار سمیت جتنے ظلم مرد شیعہ و اہل سنت جتنا سفر کر کے سید الشہداء علیہ السلام دی پھوڑی تے آئے، ہر قدم دے بدلے کوئی مریض آئے تو شفا عطا فرما، کوئی بے اولاد آئے تو کامل الخلقت نیک نرینہ اولاد عطا فرما، کوئی مقروض آئے تو قرض ادا فرما۔ بہت بڑی دعا، سب آمین آکھنا۔ میرا مالک اپنی عظمت دا واسطے ہی محمد والے محمد دا واسطے ہی اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے کربلا معلیٰ دی زیارت نصیب۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما۔ بالخصوص پاک مسافر شام دا سلام نصیب فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دے ظہور تاجیل فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلوات ایسی کہ ساریاں دعاواں مستجاب ہو جاویں، باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ نہایت ہی ممنون و مشکوراں خالق لم یزل دی ذات دا، اور تواڈی دعاواں دا صدقہ میں کافی دنوں تو علیلم دعا بھی کرسو مالک شفا عطا فرماویں، اور تقریباً 29 سفر دے بعد اج پھر پہلی 29 محرم تو بعد اج پھر پہلی مجلس میں کہ سادات دے دوارے تو دعا نال شروع کیتی جاوے۔ تو میں ویکھدا کہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ میں 2-4 جملے بارگاہ محمد والے محمد وچ میں ہدیہ پیش کراں، اور نہایت ہی ممنونہ صاحبان ممبر دا کہ جنہاں اپنے وقت عطا کیتا ہے۔ مالک تواڈے وقت اقبال بلند فرماویں۔ اجازت ہے سرکار؟ موضوعات ڈھیر سارے ڈھیر ساری چیزاں سامنے، لیکن میں
ایک جملے تے دو چار جملے آکھنا چاہنا. لکھ حمد ہے خالق لم یزلدہ، چونکہ مجلس حسین شکر ادا کرنا لی جائے. شکر دے دو بہترین مقام ہیں، ایک اللہ دا گھر ہے، دعا مجلس حسین ہے. بسم اللہ جی. ایک اللہ دا گھر، مصلی، مسجد، مسجد، دعا ہو جا جس مقام تے ذکر حسین ہو. حسین علیہ السلام کائنات او عظیم ہستی ہے کہ جس نے ہمیشہ واسطے اسلام نو ایسی زندگی بخشی اپنے خون دے نال، اپنی نسل دے نال اور اپنے افکار دے نال، کہ خدا دی قسم ہے یزید دا حمایتی بھی ہوئے نا تے پتر دا نا یزید نہیں رکھ سکتا. آقا امام حسین علیہ السلام نے جیڑا بھی امام حسین علیہ السلام دے مقابلے وچ آیا یا مشن امام حسین علیہ السلام دے رستے وچ جو بھی حائل ہویا، حسین علیہ السلام نے نابود کر دیتا، قدم قدم تے کر دیتا. اور خدا دی قسم ہے 72 لکھ نال لڑا کے تعداد تے گل نہیں مکدی. ایک پاسے 9 لاکھ، 10 لاکھ، 11 لاکھ، ایک پاسے صرف 72 ہیں. تے 72 ایسے ہیں کہ ایسے 72 کسے نصیب ہی نہیں ہوئے. ایسے 72 کچھ پڑھنا چاہنا، کچھ اندرو اخذ ہو جاوے تو جو میرے سامنے میں اس منزل تک پہنچ جاواں. 72 ایسے آقا امام حسین علیہ السلام دے، انہاں دا مزاج ایسا، انہاں دے اندر حسینیت ایسی، آب سے شاکری جیسا. آقا امام حسین علیہ السلام دا آب سے شاکری شہید کربلا دا اے جدہ میدان چاہے تے اپنے نوکر نو نال لے کے آئے بے تو میری طرف مبارزہ طلبی کر، تو 9 لاکھ نو آکھ بھی کوئی ہے جڑا میرے آقا دے مقابلے چاہے. تے مظلوم کربلا ٹبے تو کھلو کے فرمایا آب سے شاکری آپ مبارزہ طلبی نہیں کردا، ہاتھ بن کے پیادہ مولا میں تیرے دشمن نال کلام ہی نہیں کرنا چاہتا. علی ولی بسم اللہ. اور آقا امام حسین علیہ السلام ویکھو 40 دے ایامن، 40 دے ایامن. اصل جیڑی کربلا شروع ہوئی ہے نا 10 محرم تو بعد، اس کربلا دے اس حسین دا نام ہے سجاد. فضیلت سننا اپنے مولا دی، کیونکہ آقا امام سجاد علیہ السلام ایک ایسی ہستی ان کربلا دے اندر. میں اکثر جواناں نو وعدہ رہنا کہ مقام سید الساجدین سمجھن واسطے انسان نو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے امامت کس نمبر تے سید سجاد نو رکھے. نور انہاں دا ایک کے، تینت انہاں دی ایک کے، جس کان چو اخذ ہوئے او کان ایک کے جوانوں، لیکن ڈیوٹیاں انہاں 14 دیاں بھی اپنیاں اپنیاں. جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے ذمہ ہاں وہ امام حسن دے نہیں، جو امام حسن دے ذمہ آئی وہ حسین دے ذمہ نہیں. نور ایک کے، کم وکھرا وکھرا. تسی صرف کربلا سنی تے پڑھی ہے، ویکھی تے نہیں نا تساں کربلا. تو جنہ سید سجاد اکھا نال کربلا ویکھ کے. بابا جی ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہنا اس مجمع دی نظر ویداں، شیخ جلیل اس مقام تے تائید حق ادا ہو جاوے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے حسین ابن علی دے بعد جس نو چنے ہوئے اس نو سجاد آدھا.
حسین دا ثانی کوئی نہیں نا، تے اللہ جس نو حسین ابن علی دا جانشین بناوے، کائنات چو کڑی او زنجیر او توق ہے ہی نہیں جیڑا حجت خدا نو قید کر سکے، کوئی توق ایسا بنی ہی نہیں جیڑا امام زمانہ نو قید کر سکے۔ ہر جات ایک لڑدے نہیں، ہر جات چپ نہیں راندے، لڑدے بھی اس دے امر نالن، خاموش بھی اس دے امر نال راندن۔ اور مثلا جدو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے گلے چ رسیاں پائیاں لوگاں، بہت بڑا جملہ ایک آکھنا چاہنا، تے مولا نو جدو بازار چ لے کے آئے تو ایک یہودی گزردہ پہ آئی، جی میں مولا متقیان نو سڈٹھا تے اس اتھائیں پڑھے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، نالا لیں آکھیا بھئی تیرے تے تبلیغ تو ہوئی کوئی نہیں، دعوتن کسے دتی کوئی نہیں، صرف شیعہ دے امام نو ویکھی ہوئی رسیاں تے کلمہ پڑھ لیا۔ اس آکھیا میں نے سمجھ آ گیا اے اپنے ارادے نال نہ لڑ دین نہ رس دین، اے اوہ علی نہیں جس انگلی نال باب خیبر بلند کر لیا۔ ہاتھ نال زبان بولے، اللہ زبان دے بھی گناہ معاف کر دے، مل کے بولو حیدری، مالک کو وقت اقبال بلند فرما۔ بسم اللہ جل جلالہ ربی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بسم اللہ حیدریہ زندہ آباد، سب بولو جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اے علی ابن ابی طالب ایک انگلی نال باب خیبر بلند کر لیا، خندق چ لے گیا، اسے باب خیبر دا پل بنا دیتا علی ابن ابی طالب۔ تو آج اسے علی نو ویکھ رہے ہیں، آج جو خاموش ہے، تو اسا کہ معلوم ہویا ہے انہاں دا اپنا جذبات ایمان تے حاوی نہیں ہوندے، کیوں اے خود ایمانن بلکہ کل ایمان۔ تو اسی کیوں لڑ پونے ہیں، کوئی بندہ گل چکرے کیوں گھبرا جانے ہیں، ساڑھے جذبات ساڑھے ایمان تے حاوی ہو جانے۔ سید ساجدین علیہ کوئی سمجھ سکتا ہے امام سجاد علیہ السلام دی صرف سیرت نو کہ بھرا دا قاتل دسترخوان تے بیٹھا ہے، نے جتنا بنے اتنا بولے ہے، مسائب بھی پڑھیا جاسی، تھوڑی جی سیرت تے گفتگو ہو جاوے، چاٹ ماری ہوئے نا کسے دے بھران کسے دے بندہ سامنے آ جاوے، تو انسان اگر لڑ نہ بھی سکے تو اپنے دل دا غبار کسی نہ کسی طریقے نالو کٹ دے۔ میں چنگے بھلے بندے ویکھیں موٹر سائیکل نو خراش آ جاوے، اپنے حسب نسب دا خیال نہیں کر دے، اتھائیں لڑ پوندن، کیوں ساڑھے جذبات ساڑھے ایمان تے حاوی ہو جاندے۔ تو سید ساجدین کی پیغام دے رہے، بھرا دا قاتل، ہم شکل پیمبر دا قاتل، اگر اجے سمجھ نہ ہوئی تے حضرت علی اکبر دا قاتل، سیرت کوئی شیعہ سنی چپ رہ گیا، دکھ لگ سی میں جیڑا سفر کیتا ہے، تائی دا حق ادا ہویا تو میں دعا دے کے جا رہا، جدہ ٹرن لگا تے سید سجاد پانی دی مشک بھر کے بھی نال دیتی، ہو سکے شاید تُسی سن پہچانے یا نہیں، سجاد فرمایا تو سن نہیں پہچانے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھو نا ذرا معیار ویکھو امامت دا۔ سید ساجدین نو آکھ رہے کہ تُسا پہچانے یا نہیں، تو امام سجاد علیہ السلام کی فرما رہے، مولا فرمائے تُسا سن نہیں پہچانے یا، اتھے اسی تو آڈے مہمانہ سے۔ اتھے آج تو ساڈا مہمان ہے،
تساں او کیتا جو تہاڈا ظرف، اساں او کیتا جو ساڈی طریقت۔ اسے دادے دا پوترا ہے نا جس قاتل نو شربت پلایا، یاد رکھے او بھی علی اے بھی علی، اللہ درمیان اچ رکھن حسن تے حسین، پہلے بھی علی پہلے امام بھی علی، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اور چوتھے پھر علی۔ تو اللہ نے حسنین دے پہلے بھی علی رکھیا، آخرج بھی علی رکھیا۔ پہلے علی نے بھی کافران دا قلعہ نابود کیتا، اور اس علی نے یزیدیت دے ایسے ٹوٹے کیتن، ٹکڑے کیتن شام میں جا کے، کہ اگر آج کوئی یزید دا بت بنا کے پوجنا بھی چاہے، کوئی نہ سن دے پہ میں کہ پہ پڑھ دا، یزید دا بت بنا کے اگر آج کوئی اس دی پوجا کرنی بھی چاہے تو کر نہیں سکدا۔ سید سجاد نے ٹکڑے ہی انج کیتا یزید نو۔ چلو میں ایک لفظ آدھا تائی دا حق ادا کر دے جانا، شیعہ سنیہ دعا گھران دی نبدی نہیں محمد و آل محمد سوا، جس دا جتنا پیارے تائی دا حق ادا کر دا جاوے، جیڑا کھلے ہتھا نال کافرانو مارے اون علی ابن ابی طالبہ دن تے، جیڑا بدے ہتھا نال یزید نو مارے اون علی ابن الحسین آدھے۔ شام میں سید سجاد دا آنا اور شام دے دربار سید سجاد علیہ السلام دا خطبہ پڑھنا، اس نو ذرا سلام کر دے جانا شیعہ سنی بھائیو۔ سید سجاد چونکہ پورے شام اعلان کروا دیتا گیا ہی، تاریخی بات سے دو چار جملیاں دی اجازت منگساں، شام اعلان کروا دیتا گیا ہی کہ حکومت دے باغی یزید دے باغی جنہاں دی فوج کربلا مرا دیتی گئی، اور انہاں دے مخدرات عصمت و طہارت پابند رسن دربار چاہیں۔ تو خاموش کیوں رہے سید سجاد کربلا تو شام تک 1441 میل، ہتھاں چت کڑیاں پیراں چ بیڑیاں گل چ توق، اور ہر بازار اور ہر چوک تے ستایا گیا آل رسول نو۔ کیوں؟ چلو کسے ایک بازار والے ظلم کیتا ہو سی، لیکن ہر گلی وچ آل رسول نو کیوں ستایا گیا؟ سوال ہے میرا سارے مدد۔ تاریخاں شیعہ نے بھی لکھیاں، تاریخ اہل سنت دے علماء نے بھی لکھی، تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوندی، تاریخ ہوندی۔ سارے نے لکھیا کہ آل رسول نو چونکہ بندیاں دے دل وچ بغض علی چھوڑیا گیا، وائرس چھوڑیا گیا، جراثیم چھوڑیا گیا بغض علی دا، خزانیاں دے منہ کھولے گئے دشمنی علی واسطے، لوگ آپ بندیاں دا مال چوا لینا تے ٹردی جاتے آکھنا سی علی دے بندیاں، بچے چاہ لینے بندیاں دے پچھو مالکہ نسنا بال دے پیچھے کون لے گیا تے گو بندیاں سر تے قرآن رکھی ودے ہونا تو نہ کہ ہوتا علی دے بندیاں تے اس راہ پہ گئے۔ لوگن بکریاں دے دینیاں جدو مال ود جانا اپنے ہی بندے بھیج کے مال منگوا لینا تے آکھنا اے علی دے بندے تے مال واپس منگوا رہے، بغض علی پھیلایا گیا۔ جیڑے شیعہ نے حیدر کراران او چوکاں میں ٹنگ کے مارے گئے، ہاتھ کٹے گئے، پیر کٹے گئے۔ خدا دی قسم ہے علی تو پتر لے کے علی علی کرنا ہور گل ہے، ہاتھ پیر کٹا کے علی علی کرنا ہور گل ہے۔ میرے سمیت ہر بندہ کسے نہ کسے غرض نال دربار علی ابن ابی طالب علیہ السلام وچ موجود ہے۔ شیعت تے وقت آیا ہی نہیں جیڑا وقت شیعہ گزاری ہے، آئی تو بڑی آزادی ہے اور آسانی ہے، سہولت بن گئی ہے۔ کربلا اس وقت اپنے عروج تے، اس نعمت نو ضائع نہ کرے آئے، اس آزادی دی حفاظت کرے آئے۔
اس عزاداری دی حفاظت کری ہے. اس آنسو نو کم از کم حسین ابن علی دی رضا تو گھٹ نہ وچے آئے. گھبرات نہ ہو رہے. میں صرف اپنے جواناں نو وقت بھی کھانا چاہنا کہ کس دور چو سید سجاد نے کم کیڑا کیتا ہے. یعنی ہتھاں وچ پتھراں دربار وچ 20,000 مرخ بیٹھا، 57 ملکاں دے سفیر آئے ہوئے آن، بندے نال بندہ، موڈے نال موڈھا، سر نال سر. اس دا دل کردہ 4 گھنٹے باندھا، 4 گھنٹے گھر ٹر جاندہ، پھر محل چواندہ. سید سجاد کھلوتے اور یاد رکھنا جوانو، بغض علی بندیاں دے دل وچ، اور اعلان کرا چکیا کہ حسین ابن علی حکومت دا باغی ہے، میری بیعت نہیں کیتی. قرآن حدیث مکی مدنی صورتاں دا انکار کر چکیا. یزید سمجھدے جانا، محمد والے محمد دی محبت نال لے کے جانا. اور جس وقت دربار چ باندھا، لوگ اس نو جڑے جملے نال یاد کردے ہیں تاریخ دی، کوئی آدھا خلیفۃ الرسول، کوئی آدھا امیر المومنین. یزید نو دربار تو جدو سید سجاد دربار پہنچے تو اس نے درباری ملا نو آکھیا کہ تخت کھڑا ہو جا ممبر تے، اور جو ہو سکتا ہے علی اور اولاد علی نو برا بھلا آگ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ممبراں تے نہ کم کئی سال تک ہوندے رہن. اے ملون ممبر تے آ گیا یزید نو خوش کرن واسطے، اس علی اور اولاد علی واسطے زبان درازی شروع کی تھی. دربار وچ پیا دین خلیفۃ الرسول، پہلا جملہ آکھنا چاہنا، دربار وچ پیا دین امیر المومنین. پہلے نا چامن دے بھی 100 لقب تے نا دے بعد بھی 100 لقب. واہ سید سجاد تیرے کیا کہنے. نہ خلیفۃ الرسول تے نہ امیر المومنین تے نہ کوئی عزت اللہ لفظ چونکہ قابل نہیں. این سید سجاد نے اپنے قدمہ تے طاقت امامت نال اپنے آپ نو بلند کیتا، اور سید سجاد اس درباری ملہ دی آنکھیں چک پا کے سجاد انج ویکھیا جی میں اس دے دادے دی تلوار نسلاں ویکھ لیندی. بڑی اہم بات ہے، اگر نال لے کے جاؤ گے تو جوانوں پتہ لگ سی تسی مجلس سے چاہے اور کوئی شے لے کے گئے. تو سید سجاد نے پہلا جملہ یہ آکھیا، او یزید پیچھے صرف یزید، او یزید پیچھے اپنی قبر نو جہنم بنا رہے ہیں. دراصل میں آدھر آنا ماتمیاں دی لانت جھال جھال کے نا بندیاں یزید ایڈا سارا لگدا ہے تاں تو اڈی تک نہیں پئی سارے مجمع تے کناں نو ایڈا بھی نہیں لگدا. لیکن اگر اس دے دور حکومت تے جاؤ تو 2 بر اعظم تے اس دی حکومت دا جھنڈا لہراندا، اور جس وقت اس ملعون دی سواری نکل دی ہے کئی ہزار گھوڑ سوار سجے تے کئی ہزار کھبے، 4-5 گھوڑے آ رہے ہیں تو انہاں دی شان و شوکت نہیں سمجھائی جاندی. 57 ملکاں وچ ایسا فاسق و فاجر آئی کسی دی عزت نو ہاتھ پا لوے کوئی چھڑا نہیں سکتا. ایک نظر نال 100 سر لا دے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تسی کیا سمجھے ہے کون ٹکرایا ہے حسین ابن علی نال؟ واہ حسین ابن علی تیری جرت دے کیا کہنے، اور تیرے سید سجاد دے کیا کہنے. امام سجاد نے فرمایا یزید پیچھے زبان محمد والے محمد تے چلا کے اپنی قبر نو جہنم بنا رہی ہیں. جدوں یزید نو صرف یزید آکھیا نہ 20,000 مرخ قلم روکیا. سمجھدا جامی کس بلندی دا نام کیوں آئیں سید سجاد؟ بھائی مسائب تاں ہوئیں جو دنیا فضیلت دا انکار کیتا ہے. فضائل دے انکار دا نام ہے مسائب. جیڑے لوگاں فضائل نہیں مننے او نہیں محمد والے محمد تے مسائب بپا کیتے. بولو تو ذمہ داری نالے جملہ سن دے جانا. ہن 20,000 مرخ رکیا اور سید سجاد لہجہ امامت بھاویں کہہ دیے لیکن ہے صاحب زمان تو بھرے دربار ہل چل مچی. سید سجاد فرماؤ یزید اگر تم آکھے تا میں ممبر تے آ کے دساں اللہ کیا ہے اور محمد کیا ہے. جل جلالہ ربی تھوڑا جی آواز کھول دے یار مولا زندگی جیو.
زین جملہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، حیدری، جزاک اللہ۔ سید الساجدین، سبحان اللہ، سید الساجدین، اس بات نو سمجھو جوانوں کہ اس مقام تے اعلان کرا چکا ہے کہ میرے دربار میرے باغی کھلوتے ہیں، اور سید سجاد آکھرے اگر آکھے تا میں اللہ تے رسول دی گل کراں۔ امام سجاد علیہ السلام کی فرما رہے ہیں، اعلان کی کرا رہی ہے تو ہلچل مچ گئی دربار۔ اس خطبے دی حقیقت اور گہرائی نو سمجھو۔ لوگ شام تا جاندے مسجد بنو امیہ وے جا کے اس جا دی زیارت کر رہے ہیں جتے سید سجاد علیہ السلام خطبہ دیتا، لیکن اس حقیقت نو سمجھو۔ سید الساجدین فرمایا میں ممبر تے آواں، ہن ہلچل مچ گئی۔ مرخین ایک دوے دے موڈے لا کیا کیوں نہ کہ ای آدھا باغی ہے، او آدھا میں اللہ دی گل کراں، جی انشاءاللہ اے آدھا ہے میری بیعت نہیں کی تھی۔ مختلف اعلان کرائے گئے شام دے بازاراں وچ، تے ایتھے او قیدی آکھرے بھی میں اللہ اور محمد دی گل میں کراں، تے آدھا بھی صرف یزید پہ ہے، تو ہلچل مچ گئی۔ انہیں یزید نو آکھیا بھی اجازت دے اس قیدی نو، یزید جاندہ بھی اس دے منہ وچ محمد دی زبان ہے، ہو سکے میں کم نہیں کر سکتا، میرے درباری ملائی ممبر اتے کھلو کے جڑی گل کر سن۔ شور ودھن لگ پہ چونکہ اللہ چاہندہ ہا، اور امام دا ارادہ مشیت امام توحید دی مشیت بن گئی، ارادہ الہی ہو گیا تو شور بلند ہویا۔ ہو سکے نہیں میرے درباری ملا میں دارین قربان کر دے ماں، کروڑا خطابتاں قربان کر دے ماں۔ اس ایک جملے تے شور ودھیا، یکدم ایک مرے کرسی تے کھڑا ہویا۔ ہو سکے یزید حیرت دی گل ہے، دنیا تیرے تو ڈر دیئے، تو ایک قیدی تو ڈر رہا ہے۔ بولنا اوکا موضوع تائید حق ادا کرنا، دنیا تیرے تو ڈر دی، تو ایک اس قیدی تو ڈردا ہے جس دا پورا خاندان مار دیتا، جس دا پورا گھر برباد کر دیتا، 6 ماہ تک دے معصوم نو نیزے تے چڑھا دیتا، اور سفر ایسے کرائے گئے، سر تو پیرہ تک زخمی ہے، ہتھاں چت کڑیاں پیریں چ بیڑیاں گل لئی توک، اس نو تو سفر کھا گئے، لیکن چونکہ تو آدھے باغی ہے تو اس دا دعویٰ ہے میں اللہ دی گل کراں۔ تو یزید ذرا ایک نواں پہلو تاریخ دا سامنے آ جاسی، جس نو حاکم وقت باغی آکھ رہی ہے، او فرما رہے ہے کہ میں اللہ اور اس دے محبوب دی بات کراں۔ تو ویکھنے ذرا اے قیدی اللہ اور اس دے محبوب دے بارے موقف کیا رکھدا ہے۔ جھوٹا لے گیا، مولا تواڈے ویڑے آباد رکھے، میرے والے پاسے نظر کرے، جھوٹا لے گیا۔ سید سجاد بسم اللہ دا مالک، بسم اللہ دی بقا، بسم اللہ پڑھ دے ہوئے ممبر والے پاسے ٹورے۔ سید الساجدین میرے شیعہ سنی بھائیو جی میں ممبر تے پہنچے، امام سجاد علیہ السلام نے پاک نگاہ نال ایک باری پورے دربار دا ملاحظہ کیتا۔ سید الساجدین نے ذہناں میں چھپے ہویا بغض علی ویکھیا، دلاں میں لکے ہویا بغض علی ویکھیا۔ تو میں دارین بابا جی اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے، میری طبیعت کچھ سنبھل گئی ہے، باقی انشاءاللہ انہاں دی دعاواں نال ہنے سنبھل جاسی۔ میرے ویر تشریف فرمان، اے جڑا جملہ ہے نا ویکھنا، ایک جملے وچ یزیدیت دا 6 ماہ دا جڑا سامنے خرچ ہویا اس نو بھی ویکھنا، تے سید سجاد دے ایک جملے نا پوری یزیدیت نو ٹوا کڈ کے دفنا کے تے زمین برابر کر دیتی۔ سید سجاد پہلا جملہ ہی آ کے یزیدیت نو نابود کر دیتا۔ سید سجاد فرمایا او اہل شام، جس دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو نا وہ میرا نانا ہے، یزید دا نانا نہیں۔
کسی دے محتاج نہ ہوئے، محمد والے محمد والے ترازی ہوئے۔ ایک جملے وچ نابود کر کے رکھ دیتا۔ امام سجاد علیہ السلام فرمائے آل شام، او شام والو جس دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو، سارا پروگرام مٹی چ رل گیا یا کوئی نہ؟ جیڑا آخرے آپ کوئی مکی نہیں سورت، کوئی مدنی نہیں، کوئی جبرائیل نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی نزول نہیں، اے بنو ہاشم دا ڈھونگ آئی۔ بندے ان حیا نہیں آندہ کلمہ محمد دا پڑھ کے تے یزید دی حمایت کریں دے۔ اگر کسی نو شام بھول گئی ہے تو ممبر حسین علیہ السلام یاد کروا دے۔ سید ساجدین فرمایا اہل شام اللہ سی آل محمد نو 6 خصلتاں اور 7 فضیلتاں عطا فرمائی۔ سید ساجدین دی حکمت امامت ویکھو کہ بادشاہ نے گل دادے علی تو شروع نہیں کی تھی، کیوں؟ بندیاں دے دل وچ بغض علی آئی۔ باب حسین تو گل شروع نہیں کی تھی، چونکہ باغی دا اعلان کرائی کھلوتا تے لوگ ہتھاں وچ اجے پتھر چاہ کے دربار وچ موجود ہیں، نیزے تانے ہوئے۔ لیکن جدو سید سجاد فرمایا جس دا کلمہ پڑھ دے ہو میرا نانا ہے، یزید دا نانا نہیں ہو، جڑے ہاتھ اتھے آنو اتھے آ گئے، جنہ نیزے تانے ہوئے انہوں نے ہٹھاں کر لے، تو خاموش نہیں رہے۔ فرمایا یاد رکھنا اہل شام حضرت حمزہ جس دے جنازے تے محمد مصطفیٰ نے 70 تکبیراں پڑھیاں، او میرے ویڑے دا ہے، اس دے ویڑے دا نہیں ہے۔ سمجھو تو ضرور بولنا۔ اور پھر مولا فرمایا حضرت جعفر طیار جڑے اس وقت بھی جنت پرانال پرواز کر دیں، سید سجاد فرمایا یاد رکھنا شام والے ہو، او میرے گھر دن، یزید دے گھر دے نہیں ہیں۔ اور پھر حد ہی کر دی تھی میرے امام نے، شہنشاہ فرمایا او شام والے ہو، ذہن وچ رکھنا جس دولت نال اج شام وچ امیر بنیا بیٹھا ہے، او میری دادی دا مال ہے، اس دی دادی دا مال ہے۔ اور سرکار جیڑا آخری جملہ ہے میرے شہنشاہ پاک دا، معرفت اور وزن دے لحاظ نال پچھلیاں 5 خصلتاں نال ہوئے بلند ہے۔ اور اس دا ہونے اندازہ تسا خود کرنا ہے، تہاڈی زندگی گزر رہی ہے مظلوم کربلا دے ذکر وچ، تو تسا فیصلہ کرنا ہے کہ میرے مولا کیڈی وڈی گل کیتی ہے، حد ہی کر دیتی ہے۔ سید سجاد فرمایا اہل شام وہ جو قائم آل محمد آئے گا وہ میری نسل سے ہوگا، اس کی آیت ایتھے بولو تو میں دعا کراں، سیدھیاں صدراں تے ہر کوئی واہ واہ مل کے حیدری۔ اے امام آمین سے ختم، میں زیادہ زحمت نہ دے امام، ختم میرا بیان۔ مولا نے فرمایا اہل شام اللہ نے سن 7 فضیلتاں عطا فرمائی۔ مولا فرمایا علم ساڈے ویڑے چ، علم ساڈے ویڑے چ، قناعت ساڈے ویڑے چ، شجاعت ساڈے ویڑے چ، سخاوت ساڈے ویڑے چ، بردباری ساڈے ویڑے چ۔ اور مولا فرمایا اللہ سن 7ویں فضیلت عطا کیتی ہے کہ اللہ ساڈی محبت و ولایت نو مومنہ دے دل وچ واجب قرار دے دی۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ 2 سال پہلے پاک مخدومہ عالیہ سین دا بھی خطبہ میں قوم دے حوالے کر چکے ہاں کہ پاک سیدہ نے کس طرح شام دیاں نبضاں نو اپنے ہتھ لوگاں دے ہتھاں چ پتھر ڈھائے گئے، دربان تک منہ دربارہ لوگوں نہ کیا اے سن دستار باغین، اے قیدی کی فرما رہے۔ مرخین اور لوگ اور رسائے سلطنت
عمراء وزراء انہاں کہ بھی خاموش نہ رہو، مزید اپنا تعارف کرواؤ تسی کون ہو۔ تاریخ دے جملے میں دارین قربان کر دے وہاں سید سجاد فرمایا میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں۔ اگے مولا دا جملہ ہمیشہ شام دیاں دیواراں تے لکھیا راسی، سید سجاد فرمایا اہل شام تم حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود سجاد کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ تو شام والا واقعہ نہیں تو اٹھے ذہن اچ مولا دا، پوری شام سید سجاد دے ہتھ چاہ گئے۔ جدو یزید سمیت سارے دی اسامہ سید سجاد دے ہتھ چاہیاں، ہون مولا سجاد نے علی پڑھے ہے۔ جدوں لوگ سنن لگ پئے اور حقیقت آشکار ہومن لگ پئی، بندے آکھیا خاموش نہ رہو، اپنے ہور فضائل سناؤ۔ سید سجاد فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ میں اللہ نے پرچم اسلام دیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہ؟ سید سجاد فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر، احد، خیبر، خندق، حنین ہے۔ تسی خاموش ہو گئے اور شام والے کرسیاں تے کھڑے ہو گئے۔ سید سجاد فرمائے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور اللہ نے ذکر قرآن میں کیا۔ شامی آکے فرزند رسول او سستی دا نام کا دسو جس نے اتنے فضائل آیا اور چلا گیا اور سن پتہ بھی نہ لگیا۔ سجاد فرمایا وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب۔ تو سمجھے کہ کس طرح شام ولایت بیان کی تھی سید الساجدین علیہ السلام نے۔ اور کہ کوئی آل محمد زبان نو قطع نہیں کر سکتا۔ اذان دیتی جاوے، اذان شروع ہوئی، مؤذن آکھیا اللہ اکبر، ساری دنیا خاموشی بھی مل گئی، سوچن دا ٹائم بھی مل گیا۔ ایک بڑی عظیم جی گل آگئی سامنے ہے، کیفیت جے میں پہنچا لئی۔ اس اعلان کرایا باغین، مؤذن آکھیا اللہ اکبر، سجاد فرمائے جل جلالہ ربی۔ اتنے ہی میرے نال آئے سارے مجمع چوں، اتنے ہی آئے اتنے دی لوڑے، جل جلالہ ربی۔ پھر مؤذن آکھیا اللہ اکبر، سید سجاد فرمائے جل جلالہ ربی اللہ اکبر، جل جلالہ ربی اللہ اکبر، جل جلالہ ربی۔ مؤذن کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سجاد فرمائے وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمائے وحدہ لا شریک لہ۔ مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سجاد تخت علموں کر کے دینو ظالم آئے، تیرے نانے دا نا ہے یا ساڑھے نانے دا نا؟ شام دیاں دیواراں تے لکھوایا حسین حق۔ سید سجاد اس خطبے دے بعد جدو شامی گھر گیا، شامیاں دیاں دھیاں پیوان دے سامنے آکے آدھیں تسی تا دے آئے باغی آئے، کوئی تسا محمد دا گھر اجاڑ چھوڑے، تسا اوشنو مارے ہے جسنو چم دے محمد تھک دے نہ آئے، تسا اوش دا گھر برباد کیتا ہے جس دا وال ٹوٹے آتے ماں ساری ساری راہ کڑ پہ آ۔ سید سجاد نے بڑے دربار اچ میرے شیعہ سنی بھائیو مولا فرمایا او یزید تیریاں عورتاں تبان پردے وچ، مولا فرمائے میریاں پھپیاں دا کیڑا جرم ہے، اور تیریاں عورتاں بیٹھیاں پردیاں دے اندر تے محمد دیاں دھیاں 45 گھنٹہ ہو گیا بغیر چادر دے دربار۔ ماں حسین دی تواڈی عبادت قبول فرماوے۔ جی بسم اللہ جی، اے دوارہ وسدہ رہے ہمیشہ۔ جو مراد حاجت میری دھیاں بہنا میرے شیعہ سنی بزرگ لے کے آئے ہو مالک تواڈیاں پوریاں فرما۔ تو سید سجاد دے خطبے نے شام نو ہلا کے رکھ دیتا، اس پھر آکھے جاؤ زندان اچ قید کر دیو پھپیاں سمیت۔
تو بعد زندان آلے رسول نو او ملے آئی جن دی چھت کوئی نہیں پرانی جئی کوئی نوح علیہ السلام دے زمانے دی عبادت گاہ پرانی جئی اسے سید سجاد پھپھیاں تے مامن تے فارس دے دروگے اتے لا دیتے ایران دے بھی کوئی عرب دا لایا تے متا کوئی واقفیت کٹ کے سجاد نو آلے رسول نو ملدا نہ ہوئے اور انہوں نے آکھیا صبح بھی مارو انہا پیو پتران تے شام نو بھی مارو بھلا ہو جندی ہائے نکل گئی ہے پر وہ نان مار دے امام او خطبے دے اثر تو بعد اور سید سجاد دی عبادت زود و تقوی کلام خطبہ مولا دی عزت کرن پہ گئے ہو فارس دے وسدے اور رپورٹ اچھ لکھ دین دے آنا آج بھی بڑا مارے ہے آج بھی بڑا مارے ہے جتے تیرے رومن دا لفظ آ جاوے چلو اتھے رو لوی آج بھی بڑا مارے ہے تے آج بھی بڑا مارے ہے پر مار دے نان سید سجاد میں امام سجاد کول بانا ساری رات کلام سننا امام زمانہ دا وہ عزت کرن پائے گے ایک دیکھ دروگات بن کے پیادہ ہے تو کیڑا شریف کہہ دیئے تو تا کدی کسے نو کچھ نہ وعدہ جدو دے تیرے نال بیٹھے ہاں ساڑی زندگی بدل گئی ہے اے کیوں آدھا ہے تن دھمی بھی ماری ہے تو شام نو بھی آئے سارے کر دے جوے آئے رات رو کے آدھا ہے تاں آدھا ہے میری ماں دا نا ظاہرہ ہے وسدہ رہے انشاءاللہ اپنے کے زغم میں چنا رو اے دروگا سید سجاد نوے پھر کچھ نہ دے پھر سارا دن پیو تے پتر سارا دن بیٹھے ران دیان زندان آلے بازار ایک لفظ آدھا تالا کھول دین دا ادھر ہوگا تو امام سجاد محمد باقر علیہ السلام نو آدھا بھی بے شک تسی پیو پتر نا بار بہ گئے کرو تے پھپھیاں توڑیاں پردیدار ہیں نالے ردا کوئی نہیں تو تسی پیو پتر بے شک بار بہ گئے کرو میں اس جملے تے شیخ جلیل آلیو میں دیواراں ہلدیاں ویکھیاں تیرا دل ضرور ہل سی ایک دے دروگے دوئے نو آکھو ایڈی مہربانی نہ کیتی کر اے جو کدائیں اگاں پیچھاں قیدی ہو گیا یزید سر لہا دے سی وقت منہ تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے سوچ تا صحیح جس دی زینب جائی ماں قائدے ویدھانوں بھرا قدم بار رکھ دے 4 سالاں دی بہن تڑپ دی بابا رو کے آدھی ہے سجاد باہر نہ باؤ شام آلے واہ وسدہ رہے ہیں ہو گئی عبادت بڑی منظور مجلس تو سارا دن سید الساجدین زین العابدین کوشش میں پوری کر رہے ہیں اگر میری آج طبیعت ٹھیک رہی تا میں اگلی مجلساں پڑھ ساں اگر طبیعت دی علالت دی وجہ تو میں کسی اگلی مجلس تے اگر نہ پہنچ سکیا تو پھر ابانی محسوس نہ کریں آمین صحیح آمین اللہم آمین بس تو سا دعا فرما دیتی قبول ہو گئی روندہ ہو جندہ کئی نقصان ہو گئے 4 دیاں دی بیماری کٹی ہے پانی پیندہ رہے ہیں کھانے مل دے رہے ہیں خدمت کرنا لے مل دے رہے ہیں میں اس بیمار دی مجلس پہ پڑھ دا جندے نال بھائن دا جنازہ چاہا منا لگے جس 1500 میل دی منزل پھوپیاں دے رلے کی تھی مولا اس بیمار دا صدقہ سارے بیمارانو تو نہ دا صدقہ میں گناہگار نو بھی مولا شفا عطا فرمائے روندہ ہو جس دا کئی نو سارا دن پیو تے پتر زندان علی گلیچ بیٹھے رہا کوئی نہیں لگ دا اس گلی چوں بھئی قیدی کچھ مانگ نہ لوے اللہ جو بے نیاز ہے مطلب سجاد کچھ مانگ نہ لوے مگر ایک بڑھڑے شوہر تے بیوی جڑے روز بازار چو لگ دین او مستور بڑھڑی نو کوئی غرض ہے مردور کھلوندہ ہے او سامنے کھلو کے سید سجاد نو وے دیئے مڑ جتنی دیر کھلوتی ران دیئے محمد باقر نو بکھیا ہے جوانوں ایسے مصائب دے بعد دل خون روندہ ہے وے دی ران دی محمد باقر نو واتا اپنے شور نو آدھی ویکھے نا قیدی دا پتر کیڑا سونا اوہ میں صدقے ہو جاواں اللہ اس قیدین کیڑا سونا پتر کوئی بے اولاد ہے تو جھولی پھیلا لے اللہ اس قیدینو کیڑا سونا پتر دیتا ہے زندان اچ رول گیا ہے منہ زخمی ہاتھ زخمی رسیاں نال ہاتھ پیر بدھے ہوئے گل زخمی
چوتھی دیوار گزریے تے بزرگ حوصلہ کر کے نہ بڑھڑی دور کھلوتی ہے تے آپ سید سجاد دے کول آ کے متھے تے ہاتھ رکھ کے پیادہ کہہ دی میرا سلام. اے سید سجاد سر چاہیا فرمایا میرا بھی سلام. تے رو پہ سجاد ہاتھ بن کے آدھا کہہ دی میں ماریا تا نہیں. سجاد آدھا تاں ہی رو پہ پہلا ہاتھ ہے جس میں نے ماریا نہیں. ورنہ شام بلو بھی ہائے کرنا اللہ جیڑا ہاتھ اٹھے آئے اس ہاتھ سجاد نو مارے آئے. قیدی او میری ضعیفہ زوجہ توڑے نال کوئی گل کرنا چاہندی. امام بسم اللہ کرا حال ہوئے دا وین کرنا لے ہو شالا اپنے غم میں چنا رو. سید فرمایا ویدھا پہ ہیں میری حالت. اس نے بولا اس اشارہ کیتا او پہلے اڑی کے چاہی ہمیں نئی تیز توڑ سکتی. ترکھے قدم چاہ کے سجاد کو لائی. کہہ دی میرا سلام. امام فرما میرا بھی سلام. کہہ دی اگر آنکھو تو میں توڑے نال مٹی دے بہ جاوا. سید سجاد فرمایا بہ جا اللہ راضی ہوئی ہے. زمین تے بہ گئی. آدھی کہہ دی تسی بڑا سونا قرآن پڑھے آئے. میں بازار ہی توڑا قرآن سنے آج اتھے کئی گھنٹے ماما نال کھلوتے ہیں. بڑے ہی سونا تسا قرآن پڑھے آئے. پتہ نہیں کیڑے جرمے چینہ تو ان رسیاں پوائیں گل مولا نال کر دی. پہلا بین تے ویدی محمد باقر علیہ پاس سید سجاد الوے کے پیا دی. کہہ دی قرآن تا بہت سونا پڑھ دے ہو ہے. کہہ دی کوئی مسئلے بھی جان دے ہو. سید سجاد فرمایا کہہ دی قرآن تو سونا پڑھ دیں کوئی دین دے مسئلے بھی جان دیں. سجاد فرمائے پوچھ کیا پوچھنا چاہندی ہے. ہاتھ بن کے پیا دی. کہہ دی شیعوں اوکی سترے میں معافی دیوے آئے. ہاتھ بن کے پیا دی. کہہ دی پوچھنا ہے چاہنیاں اسلام غلام خریدنا فقراء دی نگری ہے خالی جھولی لائے کے نہ اٹھی ہوئی. غلام خریدنا توڑی یہ ہائے نہیں نکلی جوانوں تے فروخت کرنا تیری ہائے نکلی. سجاد دی ہاتھ بن پئی. سید آدھا آکھنا کی چاہنی ہے. ہاتھ بن کے پیا دیئے ناراض نو میں تا پوتر بھی چینہ ہے. سید آدھے اللہ میں غریباں. سید آدھے بابا حسین جلدی آ پتران مول لگ گئے نہیں. سید آدھے اکبر بھیرا باقر دے خریدار آ گئے. وسدار ہیں بڑی منظوری علی مجلس. سید آدھے بابا باقر نمول لگ گئے. ہائے کرنا لیا گل ختم ہوئی ہے. سجاد باقر نوہانا لائے. ہاتھ بان کے آدھی کہہ دیا جواب دے پتر وچے نئے. سیدہ دے اچھا نہ بول غریب دی ماں بھی نالے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. بسدہ رہیں شاءاللہ اپنے کسے غم میں چنہ رو میں میری دعائی. سیدہ دے نہ روا 40 حویلی چوہی کو بچ گئے. ہائے کرنا لیا گل ختم ہوئیے. سجاد باقر نوحان اللہ کے جلدی نال 72 دا ماتم دار اٹھیا. جنہ گلیاں چ ماتم کرنے سجاد قدم چایا. ہاتھ بان کے آدھی کہہ دیا پتر نصیب وہ بھی سونا ڈھیرئی. تیری ہائے نکلی ہے محمد باقر. ہاتھ بان کے آدھا بابا آدھی جو ای میں نو ویچ چھوڑ میں ماتمیاں دی زیارت کرنا چاہنا. سید آدھا ہیں ویلال قائدہ ویچ تھک پیا ہیں. ہاتھ بان کے آدھا بابا لاکھ با کے رومن تیرے پیرا توارا. آدھی جو ای میں نو ویچ چھوڑ جیڑے پیسے ضعیفہ دیوی بازار چو پھپیاں دا برکا. سیدہ دے 5ویں دی بہارے اما چادر بغیر نماز. مرحبا مرحبا شاءاللہ جھولی بھر کے جاویں ہائے کر نوکر میرا ویر ہاتھ نہ جو. سیدہ دے بابا کتنی دیوارے اما چادر بغیر نماز.
ہائے کر کے رومانا لیا پی پتران دی گال سنیے ضعیفہ رونی ہاتھ بان کے آدھی کہہ دیا جے پوتر منچا دے میں تا قیدہ چھوٹ ونجنی آخری جملہ ماتم دی تیاری سیدہ دے پوتر وے چڑنال قیدہ دا کیا تلو کے آدھی بسم اللہ اگر من دے میں ساریاں تو پہلے اندے زخمہ دا علاج کرا آدھی اللہ جانے کون مرنداری ہے اندے چھڑا والا کوئی نہ آدھے وقت کیا کریں رو کیا دی کہہ دیا جدا زخم گھول ویندے تیرے پتر دے سیری چوں زندان علیا مٹیاں کٹ دی سیدہ دے وقت کیا کریں آدھے نواں لباس پویندی چٹے رنگ دا عربی امامہ تیرے پتر دے سیر تے بن دی کہہ دیا جدا تیرا پتر عربی غلام بن ویندا ایک ناکا کرائے تلیندی ہون رو پئیے سیدہ دے کین لے ویسے آدھی بسم اللہ مدینے میرا پیر سجاد رہندا میری ماتمی نال گالے سیدہ دے سجاد نو دے سے ہاتھ بان کے آدھی نہیں کہہ دی ہوندہ پوترے جائندہ نا باکرے شیعہ باکر دا نام آئے سجادی رات ودھیے پتر نوحان اللہ کے آدھے جائندہ مول پائے ایو باکر ہے ہائے میں تیرا پیر سجادہ سیدہ دے رول بھینا گیا اللہ مالک اللہ امام زمانہ